السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ تو اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹ کیجئے۔ آج اس ایپیسوڈ میں، اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں روزان زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 27 پارٹ 1 بائی ملائکہ رفیع۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایپیسوڈ، چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ پورے گھر کا سامان توڑ پھوڑ کر تسلی سے چلے گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد سوٹ کیس کے اندر سے زپ کھولی گئی۔ مہرام زرد چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ باہر نکلا اور پھر اس نے بمشکل محفین کو باہر نکالا۔ اس کا سر خون سے بھرا ہوا تھا۔ بھائی بہت پین ہو رہا ہے۔ محفین نے بے بسی سے اسے دیکھتے کہا، جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ سنیکس بھی ابھی تک موجود تھا۔ محفین وہ سنیکس کا پیکٹ پکڑی اتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ کسی دشمن کا بھی اس ننھی پری پر دل آ جائے۔ محفین ڈرو مت، میں تمہیں فوراً اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ بہن کو تکلیف میں دیکھ کر مہرام اتنا پریشان تھا کہ اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ اس نے محفین کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر دوڑتے ہوئے 000 پر کال کی، پھر اس نے صبرین کو فون کیا، ماما محفین زخمی ہو گئی ہے۔ کیا؟ صبرین جو بھی اسپتال پہنچی تھی مہرام کی بات سنتے گہرے صدمے میں آ گئی۔ وہ کیسے زخمی ہو گئی؟ کیا زخم زیادہ شدید ہے؟ ماما میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ محفین بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے ایمبولینس بلائی ہے اور اسے اسپتال لے جا رہا ہوں۔ مہرام کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ صبرین مہرام کی فطرت کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اگر زخم معمولی ہوتے تو وہ اس طرح نہ بولتا۔ ایک خوف کی لہر صبرین کے اندر دوڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ تقریباً لڑکھڑا گئی۔ جب وہ دوسرے اسپتال کے ایمرجنسی روم میں پہنچی تو اس نے مہرام کو اکیلے کمزور حالت میں کوریڈور میں کھڑے پایا۔ اس کے بازو اور چہرے پر خون کے دھبے تھے۔ جیسے مہرام نے صبرین کو دیکھا وہ روتے ہوئے اس کی باہوں میں گر گیا۔ ماما یہ میری غلطی تھی، مجھے محفین کو سوٹ کیس میں چھپنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ رونا نہیں ہے میرے بچے، مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ صبرین نے اس کے چہرے سے خون کے دھبے اپنے سکارف سے صاف کرتے ہوئے تکلیف سے پوچھا۔ آپ کے جانے کی تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ ہمارے گھر میں زبردستی گھس آئے تو میں محفین کو سوٹ کیس میں لے جا کر اس کے اندر چھپ گیا۔ انہیں ہم نظر نہیں آئے، لیکن آخرکار ہم ایک شخص نے گھر کے تمام سامان کو توڑنا شروع کر دیا۔ جب اس نے سوٹ کیس پر اسٹیل راڈ سے مارا تو وہ سیدھا محفین کے سر پر لگا۔ مہرام روتے ہوئے بتا رہا تھا، محفین کو ڈر تھا کہ وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ نہ لیں، اس لیے اس نے پین کے باوجود آواز نہیں نکالی۔ وہ لوگ جب چلے گئے تو میں نے اسے سوٹ کیس سے باہر نکالا۔ صبرین غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنی ہمت کرے گا کہ اس کے گھر میں گھس کر بچوں کو نقصان پہنچائے۔ اس کے دل میں خوف کا احساس ابھر رہا تھا کہ اگر مہرام نے فوری طور پر رد عمل نہ دکھایا ہوتا تو ان دونوں بچوں کا کیا ہوتا۔ وہ دل گرفتار اور مجرم محسوس کر رہی تھی۔ ایک ماں کے طور پر وہ ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی تھی۔ جب وہ یہاں واپس آئے ہیں تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کرے۔ یہ سوچ کر محفین کمزور اور درد سے ہمیشہ خوفزدہ رہنے والی بچی تھی۔ صبرین کو حیرت ہوئی کہ اس نے سوٹ کیس میں چھپتے ہوئے یہ سب کیسے برداشت کیا۔ ایک لمحے میں صبرین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ماما یہ میری غلطی تھی، مجھے لائٹ بند کر دینی چاہیے تھی، میں اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ سکا۔ آئی ایم یوز لیس، مہرام نے اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر خود سے نفرت کر رہا تھا۔ مہرام خود کو الزام دینا چھوڑ دو، تم نے بہت اچھا کیا، تمہارا لائٹ جلتی چھوڑ دینا بالکل درست فیصلہ تھا۔ صبرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ لوگ نیچے سے ہمارے گھر کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ گھر کی لائٹ جل رہی ہے، تو اگر تم اسے اچانک بند کر دیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ کوئی گھر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایسے میں وہ تم دونوں کو سوٹ کیس میں سے ڈھونڈ لیتے۔ آخرکار میں تم دونوں زخمی ہو جاتے۔ ماما یہ لوگ کون ہیں؟ مہرام نے اس کی باہوں میں چھپتے ہوئے پوچھا۔ میں محفین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، یہ کام میں کروں گی، صبرین نے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ وہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑے گی جنہوں نے محفین کو نقصان پہنچایا۔ اسی وقت ڈاکٹر اس کی طرف آیا۔
بچی کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، لیکن ہمارے بلڈ گروپ کا خون موجود اے بی پاس یہاں نہیں ہے، چونکہ آپ اس کی ماں ہے۔ کیا آپ ہے اے بی بلڈ گروپ؟ نہیں۔ صبرین کا چہرہ زرد ہو گیا۔ چھوٹے سے مہرام نے اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے کہا، ماما میرا بلڈ گروپ؟ یہ ممکن نہیں، تم ابھی بہت چھوٹے ہو خون دینے کے لیے۔ ڈاکٹر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مریض کو 600 ملی لیٹر خون کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ ایک بالغ کے لیے بھی اتنا خون دینا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، ایک بچہ تو بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ بچے کے والد کہاں ہیں؟ والد؟ صبری نے مٹھی بھینچ لی۔ اگر شہزام کو یہ پتہ چل گیا تو وہ محفین کو ضرور سے چھین لے گا۔ اسی لمحے مہرام نے صبرین کا ہاتھ کھینچا۔ ماما ہم انکل ریحام کے پاس جا سکتے ہیں، میں نے انہیں پہلے یہ کہتے سنا تھا کہ ان کا بلڈ گروپ بھی محفین اور میرے جیسا ہے۔ کچھ دیر کے لیے حیران ہونے کے بعد صبری نے فوراً ریحام کو کال کی۔ ریحام 10 منٹ کے اندر وہاں پہنچ گیا۔ محفین کو کیا ہوا؟ جب مجھے پتہ چلا کہ کچھ ہوا ہے تو میں 8 سگنل توڑ کر یہاں پہنچا ہوں۔ ریحام تمہارا شکریہ۔ صبرین اس کے لیے بے حد شکر گزار تھی۔ محفین ابھی بھی ایمرجنسی میں ہے، اسے 600 ملی لیٹر خون کی ضرورت ہے، میرا بلڈ گروپ اس کے جیسا ہے، جلدی سے میرا خون لے لیں۔ ریحام نے بلا جھجک اپنی آستینیں چڑھا لی۔ ٹھہریے، پہلے ہم آپ کے بلڈ گروپ کی تصدیق کریں گے۔ نسنے سے نیچے لے جا کر جلدی سے اس کے بلڈ گروپ کی تصدیق کی۔ تصدیق ہونے کے بعد 600 ملی لیٹر خون محفین کو منتقل کر دیا گیا اور اس کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ ریحام میں نہیں جانتی کہ اس بار تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ صبرین کو لگا کہ وہ ریحام کی بہت مقروض ہے۔ کوئی بات نہیں، آخرکار محفین میری بھتیجی ہے۔ ریحام نے تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ دودھ کی بوتل ختم کی۔ وہ صحت مند بالغ تھا، لیکن 600 ملی لیٹر خون دینے کے بعد اسے ہلکے سے چکر آ رہے تھے۔ تم جا کر محفین کے پاس رہو، میں یہاں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صبرین جب واپس محفین کی وارڈ میں گئی تو فریہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی۔ او میرے خدا، میں ابھی گھر واپس گئی اور دیکھا کہ گھر کا حال بہت خراب تھا۔ میں نے پولیس کو کال کر دی ہے۔ محفین کیسی ہے؟ اب خطرے سے باہر ہے۔ صبرین نے محفین پر ترس بھری نظر ڈالی، جو اب بھی بے ہوش تھی۔ اس ننھی بچی کی پیشانی پر گھاس پٹی لپٹی ہوئی تھی اور اس کے گلابی گال پیلے پڑ گئے تھے۔ وہ لوگ واقعی ظالم ہیں، وہ ایک بچے کو بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئے۔ فریہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر غیر دلچسپی سے پوچھا، کیا یہ کاشان کا کام تھا؟ شاید۔ صبرین نے بے تاثر لہجے میں کہا، اس کے بعد اس کے بہت سے دشمن تھے، اگر ثانیہ اور کریم اس کے خلاف کچھ کرنا چاہتے تو وہ یہ کام بہت پہلے کر چکے ہوتے نہ کہ آج۔ یہ سب میری غلطی ہے، فریہ نے شرمندگی سے کہا۔ میں نے پریس کانفرنس میں کاشان کو کھلم کھلا چیلنج کیا، اس نے یہ ضرور سب دیکھا ہوگا۔ وہ پہلے ہی اتنا بے خوف تھا کہ 3 سال پہلے میرے گھر میں گھس آیا تھا، تو اب وہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا ہوگا۔ ہاں، 3 سال پہلے جب وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا تب بھی وہ جیل نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ وہ اب بھی اتنا بے خوف ہے۔ صبرین کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ اتفاق سے میں نے اس کے ہاتھ پرانے حساب بھی برابر کرنے ہیں۔ فریہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے ڈر ہے کہ شہزام اسے بچانے کی کوشش کرے گا۔ صبرین کی سانس تنگ ہو گئی۔ اس نے مڑ کر محفین کی طرف دیکھا اور غصے کی لہر اس پر چھا گئی۔ میرا شیرازی اور کاشان شیرازی، اسے اپنی بیٹی کو نقصان پہنچانے والوں سے حساب چکانا ہوگا۔ جب صبح ہوئی پولیس وہاں آئی، انہوں نے کہا، ہم نے ان لوگوں کی شناخت کر لی ہے جنہوں نے آپ کے گھر میں توڑ پھوڑ کی۔ وہ آس پاس کے محلے کے غنڈے ہیں اور ہم نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ چوری کی نیت سے آپ کے گھر داخل ہوئے تھے۔ ہم نے ان کے پاس سے کچھ زیور اور نقدی برآمد کی ہے، دیکھیے کیا یہ آپ کے گھر کا سامان ہے؟ جی ہاں۔ صبرین نے ان چیزوں پہ ایک نظر ڈالی اور انہیں وصول کر لیا۔ ٹھیک ہے، کیس کلوز۔ جب پولیس جانے کے لیے تیار ہوئی تو فریہ نے غصے سے کہا، یہ واضح طور پر چوری نہیں تھی، کسی نے انہیں ہم سے بدلہ لینے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ بس کرو فریہ، پولیس نے جو ہو سکا وہ کیا ہے۔ صبرین نے اسے روکا اور پولیس کو جانے دیا۔ مجھے یقین ہے کاشان نے انہیں رشوت دی ہے،
فریہ نے غصے سے کہا۔ صبرین تنزیہ سی ہنس پڑی۔ بالکل، تجربہ سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ جتنے زیادہ برے کام کاشان نے کیے ہیں وہ اتنا ہی ماہر ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے شہزام کو اس کی گندگی صاف کرنی پڑتی تھی، اب وہ سب کچھ خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے تاکہ اسے کسی قسم کی نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فریہ نے بے چینی سے پوچھا۔ آرام سے، لیکن میں اس وقت تک سکون سے نہیں رہ سکوں گی جب تک میں انہیں سبق نہ سکھا دوں۔ صبرین نے مہرام کو فریہ کے حوالے کیا۔ میں باہر جا رہی ہوں۔ ممی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مہرام نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ناشتہ لینے جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی، محفین کا خیال رکھنا۔ صبرین نے مہرام کو یاد دلایا اور اسپتال سے نکل گئی۔ صبح 8 بجے سی سائڈ ولا میں شہزام نے ناشتہ کیا تو میرا مسکرا کر بولی، چونکہ ابھی وقت ہے، کیا تم میرے ساتھ اسپتال جا سکتے ہو؟ مجھے انجیکشن لگوانا ہے۔ ان دنوں وہ اکثر اسپتال جاتی تھی تاکہ ٹریگر کا آئی وی ایف شاٹ لے سکے اور کامیابی کے ساتھ علاج کروا سکے۔ یہ سن کر شہزام نے پلٹ کر اس پر ایک گمبھیر نظر ڈالی۔ اصل میں ہمیں جلدی نہیں ہے کہ ہم بچے پیدا کریں، چونکہ ہم ابھی جوان ہیں، شادی کے بعد بھی یہ کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ شہری میں جوان نہیں رہی، میں جلد سے جلد بچوں کو جنم دینا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ ہی خاندان بنانا چاہتی ہوں۔ مجھے درد سے ڈر نہیں لگتا، میں تمہارے لیے یہ سب سہ سکتی ہوں، میرا نے نرمی سے کہا اور اس کی گردن کے گرد بازو ڈال کر۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ شہزام نے نظریں نیچے کر لیں، جیسے معذرت خواہ ہو۔ اگر وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے قابل ہوتا تو اسے یہ سب کچھ جھیلنا نہ پڑتا۔ جب گاڑی ابھی سٹارٹ ہوئی، وہ گراج سے لوہے ایس یو وی باہر نکلنے ہی والے تھے، ایک کے گیٹ کو عبور کرتے ہوئے شہزام کی گاڑی کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ شہزام نے تیزی سے اسٹیئرنگ وہیل گھمایا تاکہ لان میں پودوں کو عبور سی یو وی بچ سکے۔ کرتے ہوئے فرینچ ونڈو سے جا ٹکرائی، نتیجتاً شیشہ ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ صبرین نے دروازہ لات مار کر کھولا۔ ڈاکٹر مارٹینز سی یو وی کے جوتے اور جینز پہنے ہوئے ہیں، وہ سے باہر نکلی اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ شہزام نے اپنی آنکھیں سکیڑ لیں جبکہ میرا نے کانپتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال دیے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ ڈر گئی ہے۔ یہ کیا کرنے جا رہی ہے شہری؟ اس نے ہمیں تقریباً مار ہی دیا تھا۔ شہزام نے غصے سے دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ لان میں بربادی دیکھ کر وہ غصے میں پھٹ پڑا۔ صبرین یزدانی، تم صبح صبح اپنی موت کو بھلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تم سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں بھی تم دونوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ صبرین آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور اس کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ کیوں نہ میں تم جیسا گھٹیا انسان کو مار ہی ڈالوں؟ تم بیمار ہو، جا کر اپنی دوا لے لو۔ شہزام نے صبرین کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل عورت ہو۔ میرا گاڑی سے باہر نکلی اور مایوسی سے صبرین کو سمجھانے لگی۔ پرسکون ہو جاؤ صبرین، مجھے معلوم ہے کہ میری اور شہزام کی شادی کی خبر نے تمہیں شاید مشتعل کر دیا ہے، لیکن جو تم کر رہی ہو یہ غیر قانونی ہے۔ میں نے ابھی پولیس کو فون کیا ہے۔ شہزام نے حیرانی سے اسے دیکھا، لیکن میرا بے بسی سے وضاحت دینے لگی۔ اس بار وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے۔ کیا تم نے ہمارے لان کی حالت دیکھی ہے؟ خوش قسمتی سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اگر ہم نے اسے سبق نہ سکھایا تو یہ اگلی بار مزید بے قابو ہو جائے گی۔ شہزام کچھ دیر کے لیے خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ صبرین اب بھی اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کی یہ پاگل پن والی حرکتیں اسے واقعی خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسے بھی محسوس ہوا کہ صبرین کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر صبرین نے تنزیہ ہنسی۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں تمہاری شادی سے جلنے کی وجہ سے نہیں آئی، میں یہاں تمہیں خبردار کرنے آئی ہوں کہ میرے صبر کی بھی ایک حد ہے میرا شیرازی۔ بہتر ہوگا کہ تم کاشان پر نظر رکھو۔ کل رات چند لوگ میرے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ فریہ نے دن کے وقت میڈیا کے سامنے کاشان پر لفظی حملہ کیا اور اسی رات میرے گھر پر یہ واقعہ پیش آیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ اگرچہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنہوں نے میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں اکسایا
جس نے تھا وہ کاشان، اور کاشان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ شہزام کے چہرے کا رنگ بدل سا گیا۔ تبھی اس نے صبرین کے زرد چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں پر غور کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پوری رات نہ سوئی ہو اور شاید روئی بھی ہو۔ کیا یہ کاشان کا کام تھا؟ اس نے سختی سے میرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا جو اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی گھبرا گئی۔ میں نے کل اپنے بھائی سے بات کی تھی، اس نے کہا کہ اسے فریہ کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تمہیں یا اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صبرین، میرا خیال ہے کہ تم بہت سے لوگوں کو ناراض کیا ہے۔ تم اپنی نفرت کی وجہ سے میرے بھائی کو الزام نہیں دے سکتی۔ مجھے تمہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ کاشان کتنا نیچ انسان ہے نا؟ 4 سال پہلے وہ اتنا بے خوف ہو گیا تھا کہ فریہ کے گھر میں گھس کر تشدد کیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ میں اس وقت پریگننٹ ہوں۔ پھر بھی اس نے مجھے دھکا دینے کی جرات کی، اور اب اس کی بہن جلد ہی سوری فیملی میں شادی کرنے والی ہے۔ اسے کس بات کا ڈر ہوگا؟ صبرین نے شہزام کی طرف نفرت سے دیکھا۔ تم ہمیشہ کاشان کا دفاع کرتے رہو، اس کی وجہ سے تمہاری ساکھ خراب ہوگی اور جلد یا بدیر ہر کوئی تم سے نفرت کرے گا کہ تم اس کی مدد اور حمایت کرتے ہو۔ شہزام کا وجود ہلکا سا لرز گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اس کی آواز گہری ہو گئی۔ کیا کاشان نے تمہیں 4 سال پہلے دھکا دیا تھا؟ اگر دیا بھی تھا تو کیا تم نے پرواہ کی؟ اس نے میرے دوست کو بھی مارا اور اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ تم نے اس عورت کی خاطر مجھے میرے والد کے ذریعے دھمکایا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کیا تمہیں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی شہزام؟ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ تم کاشان سے مختلف نہیں ہو، تم دونوں ہی ظالم اور شیطان ہو۔ اگر شہزام نے بار بار کاشان کی حمایت نہ کی ہوتی تو کاشان کو یہ سب کچھ کرنے کی جرات نہ ہوتی اور محفین کو نقصان نہ پہنچتا۔ اپنے بچے کی تکلیف دہ حالت کو یاد کر کے صبرین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لرزنے لگی۔ بہتر ہوگا کہ تم کاشان پر نظر رکھو۔ اس نے کل میرے گھر کو برباد کیا تو میں نے آج تمہاری جگہ کو برباد کر دیا۔ اگر وہ کل میرے دوست کو مار دے تو میں تم دونوں کی زندگیاں لے لوں گی۔ صبرین کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ شہزام کے دل میں بلا وجہ ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ اسے اس کا آنسو بھرا چہرہ بھی ناپسند تھا۔ جلد ہی پولیس آ گئی۔ پریزیڈنٹ شہزام، کیا یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے آپ کے گھر میں گاڑی چلا کر یہ ہنگامہ برپا کیا؟ پولیس صبرین کی طرف بڑھی۔ ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، شہزام نے اچانک جواب دیا۔ شہری، میرا نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس نے تقریباً میں نے کہا کہ میں اس معاملے کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، شہزام نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا اور میرا کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ وہ جلد ہی گاڑی چلا کر چلا گیا۔ شہری، میرا نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر بھول گیا تھا کہ اس نے میرا سے وعدہ کیا تھا کہ اسے اسپتال لے جائے گا۔ اب کیسا لگ رہا ہے جب تمہارا محبوب تمہیں نظر انداز کر رہا ہے؟ صبرین کی بے پرواہ آواز میرا کے کانوں میں گونجی۔ میرا نے مڑ کر صبرین کے خوبصورت چہرے کو گھورنا شروع کیا۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ اس چہرے کو نوچ ڈالے۔ صبرین یزدانی، اتنی خود پسند مت بنو۔ شہزام نے صرف میرے بھائی کو غلط سمجھا ہے، اور ویسے بھی تم کاشان پر بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا رہی ہو۔ میرا نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ اگر صبرین کے پاس کاشان کے خلاف کوئی ثبوت ہوتا تو وہ یہاں آ کر ہنگامہ کرنے کے بجائے سیدھا کاشان کے پاس جا کر اسے مشکل میں ڈالتی۔ اس بار کاشان نے میرا سے کوئی مدد طلب نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اتنی تیاری کے ساتھ تھا کہ صبرین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ہاں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہزام تحقیقات نہیں کرے گا۔ تمہارے بھائی جیسے شخص کے بارے میں کیا تمہیں لگتا ہے کہ شہزام اس پر شک نہیں کرے گا؟ شہزام یقیناً طور پر اس کے کھیل کو سمجھ جائے گا۔ جیسے ہی صبرین نے اپنی بات مکمل کی، میرا کا چہرہ مرجھا گیا۔ میرا شیرازی، تم شہزام کو ہپنوٹائز کر کے اپنا دیوانہ بنا سکتی ہو، لیکن تم اس کی شخصیت کو ہپنوٹائز کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتی۔ وہ برا انسان نہیں ہے، لیکن تمہاری وجہ سے وہ بار بار کاشان کو برداشت کرتا ہے۔ 1 یا 2 بار ٹھیک ہے، لیکن جب وہ تیسری بار یا چوتھی بار گڑبڑ کرے گا تو لوگ اسے کاشان کی حمایت کے لیے تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔
تب شہزام کیا کرے گا؟ صبرین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ارد گرد دیکھا۔ اور یہ ویلا کبھی شہزام اور میرا گھر تھا، تم نے میری جگہ چھین لی اور اس کا بیڈ استعمال کر رہی ہو جس پر میں سوئی ہوں، کیا تمہیں یہ گھناؤنا نہیں لگتا؟ یہ کہہ کر صبرین سیدھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، بغیر اس کی پرواہ کیے کہ میرا کے چہرے پر کتنی نفرت تھی۔ وہ مڑی اور وہاں سے چلی گئی۔ میرا مکمل طور پر مایوسی میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے فون نکالا اور کاشان کو کال کی۔ کیا تم نے صبرین کے گھر میں توڑ پھوڑ کے لیے کوئی لوگ بھیجے تھے؟ نہیں، میں نے انہیں صرف ریا کی جگہ پر گڑبڑ کرنے کے لیے کہا تھا، کاشان نے بے فکری سے جواب دیا۔ میرا کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ ریا اب صبرین کے گھر میں رہ رہی ہے تو تم نے بنیادی طور پر صبرین کے گھر کو نقصان پہنچایا۔ آج صبح صبرین یہاں آ کر ہنگامہ کرنے لگی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی وہاں جانے کی؟ تم نے شہزام کو کہا ہوگا کہ وہ اس سے نمٹ لے، ہے نا؟ کاشان نے بے پرواہی سے کہا۔ فکر مت کرو، جن لوگوں کو میں نے وہاں بھیجا تھا وہ پہلے ہی جرائم میں ملوث رہے ہیں اور ابھی جیل سے باہر آئے ہیں۔ پولیس نے انہیں دوبارہ مجرم سمجھ کر تحقیقات کرے گی اور مجھ پر شک نہیں کرے گی، اور میں نے انہیں خاموشی کا معاوضہ دیا ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں بولیں گے۔ میرا نے گہری سانس لی اور پوچھا، تم نے انہیں خاموشی کا معاوضہ کیسے دیا؟ میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ ان کے خاندانوں کے بینک اکاؤنٹس میں رقم منتقل کر دے۔ اسی لمحے میرا کا غصہ آسمان تک پہنچ گیا۔ کیا تم بے وقوف ہو؟ اگر شہزام نے اس کی تحقیقات کی تو اسے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ کیا شہزام اس معاملے کی تحقیقات کرے گا؟ کاشان حیران ہوا۔ تم اس سے بات کر سکتی ہو، اسے سمجھا سکتی ہو، بہنوئی ہونے کے ناطے کہ میں صبرین سے زیادہ اہم نہیں ہوں؟ صبرین پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے، اور ویسے بھی شہزام کے دل میں اس کے لیے اب بھی جذبات ہیں۔ میرے بھائی، کیا تم میرے لیے بوجھ بننا بند نہیں کر سکتے؟ میں نے ہمیشہ تمہیں کہا تھا کہ شادی کے بعد جو چاہو کرو، لیکن تم انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا نے فون بند کر دیا اور گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ نااہل ساتھی پوری ٹیم کو خراب کر سکتے ہیں۔ حالانکہ کاشان اس کا سگا بھائی تھا، لیکن اگر وہ اسی طرح مسائل پیدا کرتا رہا تو وہ جلد یا بدیر خود بڑی مصیبت میں پڑ جائے گی۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس سے جان چھڑا لے۔ وہ محض ایک ناکارہ انسان تھا، لیکن صحیح موقع پر اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اسی سائیڈ ولا چھوڑنے کے بعد شہزام نے ہادی کو کال کی۔ جاؤ اور پتہ کرو کہ کل رات صبرین کے گھر میں اصل میں کیا ہوا تھا۔ ہادی کے پولیس اسٹیشن میں ایک جاننے والے تھے، جس کی وجہ سے اسے معلومات حاصل کرنے میں 10 منٹ سے بھی کم وقت لگا۔ پریزیڈنٹ شہزام رات تقریباً 10 بجے 4 آدمی مس صبرین کے گھر میں داخل ہوئے۔ خوش قسمتی سے مس صبرین اس وقت ہسپتال میں تھیں، کیونکہ عظیم لاشاری کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، ورنہ وہ ان خطرناک لوگوں کا سامنا کر لیتی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ پرانے مجرم ہیں جو ہمیشہ لڑائی جھگڑوں اور ڈکیتیوں میں ملوث رہتے ہیں۔ ہادی اچانک رک گیا۔ شہزام کا دل ڈوب گیا۔ حتیٰ کہ صبرین نے بنیادی لڑائی کے کچھ طریقے سیکھے بھی ہوں، تب بھی وہ ان 4 خطرناک مجرموں کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ رات کے وقت 4 مردوں کا سامنا کرنا کسی خوبصورت عورت کے لیے مشکل تھا۔ وہ انہیں شکست دینا تو دور کی بات، خود کو بچانا بھی مشکل ہوتا۔ شہزام نے لاشعوری طور پر اسٹیئرنگ وہیل کو سختی سے تھام لیا۔ ہیکٹ کے علاقے میں اسکول ڈسٹرکٹ ہے جہاں بہت سے طلبہ رہتے ہیں، وہاں کی سیکیورٹی کافی سخت ہے، تو ان کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ رات کے 10 بجے گھر میں گھس کر چوری کریں؟ جی ہاں، یہ وہاں پیش آنے والا پہلا سنگین واقعہ ہے۔ پولیس نے 4 مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان مجرموں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سنا تھا کہ مس صبرین لاشاری کارپوریشن کی وارث ہیں اور بہت امیر ہیں، اس لیے وہاں قیمتی اشیاء تلاش کرنے گئے۔ لیکن یہ عجیب ہے کہ میں نے پہلی بار چوروں کو ہر چیز توڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے گھر میں جو کچھ بھی نظر آئے اسے توڑ ڈالا، یہاں تک کہ گھر رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بدلہ لینے آئے ہوں۔ شہزام نے اپنی کن پٹیاں دبائیں۔ کچھ لمحے کے بعد اس نے سخت لہجے میں کہا، جا کر پتہ کرو کہ اس واقعے کا کاشان سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ 1 گھنٹے بعد شہزام کو دفتر میں ہادی سے خبر ملی۔ کاشان کے اسسٹنٹ نے 4 مجرموں کے خاندان والوں کو رقم منتقل کی ہے، ہر ایک کو $5 لاکھ دیے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی شہزام
جو چیرمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مڑا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈاٹ سیدھا دیوار پر لگے ڈاٹ بورڈ کے بیچ میں جا لگا۔ ہادی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کاشان کے ساتھ حد سے زیادہ نرمی برت رہا ہوں؟ شہزام کے خوبصورت چہرے پر سخت تاثرات تھے، اس کے ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ تھی۔ ہادی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ نہ صرف شہزام نے کاشان کے ساتھ نرمی برتی تھی بلکہ وہ اخلاقیات کی حد بھی پار کر چکا تھا۔ تاہم ہادی نے احتیاط سے شہزام کو یاد دلایا، یہ اس لیے کہ آپ مس میرا کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ شہزام کی آنکھوں میں سرد تاثرات چمکنے لگے۔ اس نے سر جھکایا اور تھکے ہوئے انداز میں اپنی بھویں مسلنے لگا۔ واقعی وہ یہ سب کچھ صرف میرا کی خاطر کر رہا تھا۔ 4 سال پہلے وہ کاشان کو بچانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرا کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہ کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے صبرین اس سے ناراض رہتی تھی۔ اس نے مجبوراً صبرین کو قید کر لیا تھا۔ آخرکار اس نے اپنی اولاد کو کھو دیا اور یہ سب اس کے منصوبوں کی وجہ سے ہوا۔ کچھ وقت پہلے شہزام نے کاشان کی خاطر ایک مقدمے میں بھی ضمیر کے خلاف لڑائی کی اور ایک خاندان کو تباہ کر دیا۔ اس کے بدلے میں کاشان کے رویے میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ اس نے اپنی حرکتوں میں مزید جرأت پیدا کر لی۔ پولیس کو ثبوت جمع کراؤ، شہزام نے اچانک کہا۔ ہادی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ لیکن اگر مس میرا کو اس بات کا پتہ چل گیا تو؟ اگر وہ اس معاملات پر مجھ سے ملنے آئے تو اسے اندر مت آنے دینا۔ شہزام چیرمی کرسی پر مڑ گیا اور فرینچ ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہادی نے سر ہلا کر جواب دیا۔ بالآخر سکون کا سانس لیا۔ بالآخر سوری خاندان کے سب سے بڑے وارث کا ضمیر آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ شیرازی کارپوریشن کے دفتر میں جب کاشان ایک سیکرٹری کو گلے لگا کر کچھ کرنے والا تھا تو اچانک ایک ملازم پریشانی کے عالم میں اندر بھاگ آیا۔ مسئلہ ہو گیا کاشان سر، اسسٹنٹ واکر کو ابھی پولیس لے گئی ہے۔ کاشان فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی باہوں میں بیٹھی ہوئی سیکرٹری فرش پر گر پڑی۔ اس لمحے سے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور میرا کا نمبر ڈائل کیا۔ میرا، میں گیا کام سے، اسسٹنٹ واکر کو پولیس لے گئی ہے۔ تم کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ کیا تم نے اسسٹنٹ واکر کو وہ سب بتایا جو میں نے تمہیں کہا تھا؟ ہاں، میں نے کہا تھا۔ پھر تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، چاہے تم انہیں جتنا چاہو پیسے دو، بس یہ یقینی بناؤ کہ اس کی زبان بند رہے۔ اور تمہیں اب سے اپنا رویہ ٹھیک رکھنا ہوگا ورنہ میں تمہیں بچا نہیں سکوں گی۔ میرا نے کال ختم کرتے ہی دانت پیس لیے۔ یقیناً شہرام کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اسے کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے وقار کی پرواہ نہیں کرے گا۔